السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، نمرود اور اس کی قوم کیسے تباہ اور کیسے برباد ہوئی، اس کو آپ کو بتانے سے پہلے ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ایسے بچے کا واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں جس کو رب نے تمام نعمتیں دی، سب نعمتیں دی، اور نعمتیں دینے کے باوجود جب اس نے رب کی ناشکری کی، جب رب کو بھول بیٹھا تو اس کا کیا انجام ہوا۔ میرے دوستو، ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے اسرائیل، تم جب لوگوں کی روح قبض کرتے ہو تو کیا تمہیں تکلیف بھی ہوتی ہے؟ کیا تمہیں رحم بھی آتا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، مولا تو خوب جانتا ہے کہ جب میں لوگوں کی روح کو قبض کرتا ہوں، ان کے جسم سے روح کو کھینچتا ہوں تو میرے دل میں بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن تیرا حکم ہے تو تیرے حکم کی میں خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا، اے اسرائیل، کوئی ایسی بھی موت ہے کہ جب تو اسے یاد کرتا ہے تو تیرے دل میں تکلیف ہوتی ہے؟ حضرت اسرائیل نے کہا، مولا ہاں، ایک موت ایسی ہے کہ جب میں اس کو یاد کرتا ہوں میرے دل میں تکلیف ہوتی ہے، مجھے درد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، وہ موت کون سی ہے؟ حضرت اسرائیل نے کہا، مولا تعالیٰ، ایک مرتبہ ایک کشتی سمندر میں جا رہی تھی، اس میں بہت سارے مرد، بہت ساری عورتیں سفر کر رہی تھی، تیرا حکم ہوا کہ کشتی کو فنا کر دے، کشتی کو ختم کر دے۔ تیرے حکم سے میں نے کشتی کو پاش کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پھر تیرا حکم آیا کہ جتنے بھی مرد ہیں، جتنے بھی عورتیں ہیں، سب کی روح قبض کر لے، سب کو ختم کر ڈال۔ میں نے سب کی، مردوں کی بھی، تمام عورتوں کی بھی روح کو قبض کر لیا، ان کو ان کے جسم سے نکال لیا۔ اس کے بعد کہا، مولا لیکن تیرا حکم تھا کہ ایک عورت کو اور اس کے چھوٹے بچے کو چھوڑ دے، اور میں نے ان کو چھوڑ دیا۔ پھر وہ اس کشتی کے چھوٹے سے تختے پر وہ لوگ بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد وہ سمندر کے کنارے تک پہنچ گئے تو مجھے خوشی ہوئی کہ یہ ماں اور بیٹا بچ گیا۔ لیکن جیسے ہی وہ کنارے پر پہنچے، مولا تیرا حکم آ گیا کہ اس کے ماں کی فوراً روح قبض کر۔ جب مولا تیرا حکم آیا، میرا کلیجہ کانپ گیا۔ ایک چھوٹے سے بچے کو، ایک دودھ پیتے بچے کو اس کی ماں سے جدا کرنا میرے لیے بہت تکلیف والا کام تھا۔ میں نے اس کی ماں کی روح قبض کی۔ مولا، وہ ایک ایسی موت ہے کہ جب مجھے وہ بات یاد آتی ہے تب میرا دل دکھتا ہے، اور وہ آج تک وہ بات کو کئی وقت ہو چکا ہے، لیکن جب وہ بچے کی مجھے بات یاد آتی ہے میرا دل دکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اے اسرائیل، کیا تم جاننا چاہتے ہو اب وہ بچہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے؟ حضرت اسرائیل نے کہا، مولا تجھی کو علم ہے، تو ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب تو نے اس کے ماں کی روح قبض کر لی، اس کے جسم سے اس کی ماں کی روح نکال لی، اس وقت وہ بچہ اکیلا تھا۔ ہم نے سمندروں کے لہروں کو حکم دیا کہ اس بچے کو اٹھا کر ایک ویران ٹاپو میں ڈال دے، ایک ویران جزیرے میں ڈال دے۔ جب وہ ویران جزیرے میں پہنچا، اور وہ ویران جزیرے میں ایک سرسبز و شاداب ہرا بھرا جنگل تھا، اس میں ہم نے صرف اور صرف اس بچے کے خاطر لاکھوں خوشنما اور حسین پرندوں کو بھیجا تاکہ وہ چہچہاتے رہے، تاکہ وہ گنگناتے رہے اور بچے کا دل اطمینان بخش ہو جائے۔ اس جنگل میں ہم نے صاف و شفاف پانی کے جھرنوں کو بہا دیا، اس میں پرندے بھی آتے تھے۔ یہاں تک کہ ہم نے سورج کو حکم دیا کہ سورج کو ہم نے یہ حکم دیا کہ اپنی دھوپ کی تیز کرنیں اس بچے پہ کبھی مت ڈالنا۔ اسی طریقے سے ہم نے ہواؤں کو حکم دیا، اس پر تیزی سے نہ چلنا بلکہ آہستہ آہستہ چلنا۔ پھر ہم نے بادلوں کو حکم دیا کہ اس پہ پانی کو نہ برسانا۔ اس کے بعد ہم نے بجلی کو حکم دیا کہ اس کو اپنی تیز آواز سے نہ ڈرانا۔ یہاں تک کہ اس وقت میں بھیڑیے کی جو مادہ ہوتی ہے اس نے بچے جنی تھی، تو ہم نے اس کو حکم دیا کہ تو اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اس انسان کے بچے کو بھی اپنا دودھ پلا۔ اس نے ہمارے حکم کی تعمیل کی، اس نے اس بچے کو دودھ پلایا، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دی۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے اسرائیل، ہم نے کبھی اس بچے کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھنے نہ دیا، اس کی ہم نے بہت اچھے طریقے سے پرورش کی، اور بظاہر وہ بچہ تنہا تھا، اکیلا تھا، کوئی اس کے ساتھ نہیں تھا، پھر بھی ہم نے اس کی پرورش کی۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے اسرائیل، تم جانتے ہو اب وہ بچہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے؟ حضرت اسرائیل نے کہا، مولا تو عظیم ہے، مولا تو رحمان و رحیم ہے، مولا تجھی کو علم ہے، تو ہی جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اب وہ بچہ نمرود
بن چکا ہے۔ آج اسی شخص نے میرے خلیل، میرے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے الاؤ میں ڈالا ہے، اس کو جلانے کی کوشش کی ہے۔ میرے دوستو، یہ وہ نمرود ہے جس کا نہ ماں تھی، نہ باپ تھا، نہ کوئی اور تھا، کوئی پرسانحار نہیں تھا۔ اس کو صرف ایک ذات نے اتنا بچپن سے جوانی تک بہادر بنایا، یہاں تک کہ اس کی جوانی پہنچنے تک اس کو کبھی پاؤں میں کانٹا تک نہ چبھنے دیا۔ اس رب نے اس کی پرورش کی، لیکن کیا ہوا؟ اس رب کی جب اس نے نافرمانی کی، اس رب کے ناشکری کی، اور اس کا جو خلیل ہے، اس کا جو دوست جسے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، جب اس نے ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے الاؤ میں ڈالا، تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے حکم بھیجا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ نمرود کو اتنی تمام نعمتیں دینے کے باوجود اس نے جب رب کی ناشکری کی اور لوگوں پر ظلم و ستم کیا اور اپنے آپ کو خدا ماننے کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب وہ لوگوں کو میری راہ سے روکتا ہے، ان پر تشدد کرتا ہے، ان پر ظلم کرتا ہے، ان کو میرے راستے سے روکتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی پرورش فرمائی، اس کو کوئی کانٹا نہیں چبھنے دیا، لیکن جب اس نے رب کی نافرمانی کی، لوگوں پر ظلم کیا، تو یاد رکھیے ظلم ظالم کا ایک وقت تک ہوتا ہے، لیکن ظالم کو مٹنا ہی ہوتا ہے، ظالم کو ختم ہونا ہی ہوتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں سے باہر تشریف لائے، آپ نے پھر بھی ان کو دعوت تبلیغ دی، پھر بھی آپ نے ان کو حق کا راستہ دکھایا، لیکن جب وہ اپنے راستے سے نہ ہٹے، جب اس نے اپنے خدائی کے دعوے سے منہ نہ موڑا، تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اپنی فوج کو بھیجا۔ کون سی فوج بھیجا؟ ایسی فوج بھیجا جسے ہم ادنا فوج اللہ تعالیٰ کی کہتے ہیں، چھوٹی سی فوج کہتے ہیں۔ وہ نمرود جس کی بادشاہت، جس کی حکومت پوری دنیا پر ہوا کرتی تھی، جس کی فوج تمام فوجوں پر سب سے بڑی فوج ہوا کرتی تھی، جس کے سامنے لوگ ہاتھ جوڑا کرتے تھے، جس کے سامنے لوگ خوف کیا کرتے تھے، جس کی فوج کو دیکھ کر لوگ کانپا کرتے تھے، ایسے نمرود کے لیے رب تعالیٰ نے اپنی ایک ایسی چھوٹی سی فوج کو بھیجی جسے ہم مچھر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی فوج کو بھیجا، اور جب وہ اپنے ہتھیاروں کے ساتھ تمام کے تمام لوگ میدان میں کھڑے ہوئے، جب مچھروں کی فوج آئی تو اس نے سورج کی کرنوں کو ڈھانپ دیا۔ اس قدر مچھر آئے، اس قدر مچھر آئے کہ وہ مچھر آتے ہی اس نمرود کے قوم پر، اس نمرود کی فوج پر اس طریقے سے ٹوٹ پڑے، اس طریقے سے ٹوٹ پڑے کہ تمام لوگوں کے جسم سے ہڈیوں کے سے جو گوشت چڑھا ہوا تھا سب کو ادھیڑ ڈالا، پورے لوگوں کو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا کے رکھ دیا، پورے گوشت ادھاڑ ڈالے۔ وہ نمرود جس نے اپنے آپ کو خدا کہا تھا، اس نمرود کی ذلت یہ کی کہ اس کے کان میں ایک چھوٹا سا لنگڑے مچھر کو بھیجا۔ وہ لنگڑا مچھر اس کے کان سے اس کے دماغ میں گیا، اور دماغ میں جانے کے بعد اس کے دماغ پہ ڈنک مارتا۔ جب اس کو تکلیف ہوتی تو اپنے جو درباری آیا کرتے تھے ان سے جوتے منگا کر اپنے سروں پر مارا کرتا تھا۔ وہ خدا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، جس نے ظلم کی لوگوں پر انتہا کر دی تھی، آج وہی شخص لوگوں سے اپنے سروں پہ جوتے مارنے لگایا کرتا تھا۔ لوگ آتے تھے اس کے سروں پر جوتے مارا کرتے تھے، اس کے سروں پر ہتھوڑے مارا کرتے تھے۔ اسی عالم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر ڈالا۔ وہ نمرود جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، لیکن آج کیا ہوا؟ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل میں ڈبا کر ختم کر دیا۔ میرے دوستو یاد رکھیے، ظلم ظالم کا چلتا ہے جب تک اللہ چاہتا ہے، لیکن یاد رکھیے آپ کو پتہ ہوگا ایک ایسا نام کہ وہ نام کو جب بندہ لیتا ہے تو تھوڑے دیر کے لیے خوف کر لیتا ہے، جسے چنگیز خان کہتے تھے۔ وہ چنگیز خان جس نے آدھی دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکل گیا تھا، اور اسی چنگیز خان نے جو بغداد ہے وہاں پر جو دریائے دجلہ ہے وہاں کے پانی کو اس نے خون کی طرح کر دیا تھا۔ پورے پانی نہیں بلکہ خون نظر آیا کرتا تھا۔ اس نے مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے میناریں تک تیار کر ڈالی تھی اور میناریں بنایا کرتا تھا، خوش ہوا کرتا تھا۔ کوئی فوج میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس کے سامنے آ سکے، سب کوئی اس کا نام سنتے ہی خوف کیا کرتے تھے، اور وہ اپنے آپ پر بڑا ہی فخر کرتا تھا، میں چنگیز خان ہوں، میرے نام سے پوری دنیا کانپتی ہے، جہاں جاتا ہوں پوری دستیاں جلا دیتا ہوں، پوری بستیوں کو راکھ کر دیتا ہوں۔ وہ چنگیز خان جب اس چنگیز خان کی ظلم اور ستم کی انتہا ہو چکی، اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ فرما دیا۔ جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالم کو ختم کس طریقے سے
کیا کہ چنگیز خان نے بہت سارے عالم دین کو ایک جگہ جمع کیا، سب کو لائن سے کھڑا کر دیا۔ جب سب لائن کھڑی ہو گئی اس میں 3 صف بنا دیا، اس میں ایک بوڑھے شخص تھے۔ اس چنگیز خان نے حکم دیا کہ اب سب کی گردنیں اڑا دی جائے۔ وہ بزرگ جو سب سے پہلے تھے وہ دوسرے لائن میں چلے گئے، اس نے پہلے لائن کی پورے گردنیں اڑا دی۔ چنگیز خان اس بزرگ کو دیکھ رہے تھے کہ وہ دوسرے لائن سے پھر تیسرے لائن میں چلے گئے، تو اس نے پھر دوسرے لائن کی تمام لوگوں کی گردنیں الگ کر دی۔ جب تمام لوگوں کی گردنیں الگ ہو گئی تو جب تیسرے لائن کی باری آئی، چنگیز خان نے کہا اب کہاں بچ کے جاؤ گے، اب تو تمہیں مرنا فکس ہے، اب تمہاری گردن الگ ہو کے ہی رہیں گی۔ جب تیسرے والی لائن کی بھی گردن الگ ہو گئی، جب اس بزرگ کی باری آئی تو اب کہا اب تمہیں کون بچائے گا؟ تو ان بزرگ نے جو جواب دیا، میرے دوستو، رب پر جو بھروسہ کرنا چاہیے اس بزرگ سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ان بزرگ نے کہا تھا اب مجھے میرا رب بچائے گا، اب مجھے میرا اللہ بچائے گا، اتنا کہنا تھا۔ اس وقت چنگیز خان اپنے گھوڑوں پر بال کھیل رہا تھا، جیسے اس کا کھلونا نیچے گرتا ہے اس کو اٹھانے کے لیے جیسے وہ گھوڑے سے نیچے جھکتا ہے، اس کا گھوڑے کو رب کا حکم ہو جاتا ہے، گھوڑا سرپٹ اور سرکش ہو کر دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ پوری قوم، پوری فوج اس گھوڑے کے پیچھے دوڑتی ہے۔ چنگیز خان الٹا لیٹا ہوا ہے، وہ گھوڑا، سرکش گھوڑا اس کو لے کر جاتا ہے تمام پہاڑوں پر سے، پتھروں پہ سے، اس کے دماغ کو ٹکراتا، اس کا دماغ اس کے ذہن سے، اس کا جو سر تھا اس کے سر سے جو اس کا دماغ ہوتا ہے وہ باہر نکل جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اتنی ذلت کی موت اس کی ہوتی ہے، جب تک اس کی موت نہیں ہوتی ہے تب تک وہ گھوڑا نہیں رکتا ہے۔ میرے دوستو یاد رکھیے، ظالم ہمیشہ ظلم کرتا ہے، لیکن جب رب تعالی اپنے پکڑ پر آتا ہے تو ظالم کا ظلم نہیں چلتا۔ اس لیے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ بے شک حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل کو مٹنا ہی تھا۔ تو میرے دوستو ظلم آج بھی ہوتا ہے، کل بھی ہوتا تھا، آگے بھی ہوگا، لیکن جب کوئی بندہ سچ پر قائم رہے گا، حق پر موجود رہے گا تو اللہ کی مدد اور نصرت بھی اس کے لیے آئیں گی، اور ارشاد فرمائیں گی جاء الحق، حق آیا، وزهق الباطل، باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ تو یاد رکھیے ظالم ظلم کرتا ہے، آج بھی ظلم ہو رہا ہے، کل بھی ظلم ہوتا تھا۔ میرے دوستو کئی لوگ بادشاہ بنتے ہیں، سوچتے ہیں لوگوں پر ظلم کریں گے، لوگوں کی حق تلفی کریں گے، لیکن یاد رکھیے تمام بادشاہوں کا بادشاہ آج بھی موجود ہے، تمام سرداروں کا سردار آج بھی موجود ہے۔ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آج بھی موجود ہے، کل بھی موجود تھی اور ہمیشہ موجود رہنے والی اللہ کی ذات ہے۔ تو یاد رکھیے کبھی بھی آپ اپنے آپ کو بے خوف اور خطر سمجھیے، اس لیے کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، اور جس کے ساتھ رب تعالیٰ ہو اس کو پوری دنیا بھی مٹانا چاہے تو نہ مٹا سکتی ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ مٹانا چاہے تو اس کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو میرے دوستو ظالم آئے چلے گئے، لیکن یہ اسلام ایک ایسا پہاڑ ہے جس سے ہر طاقت نے ٹکرایا، لیکن یہ ایسا مضبوط پہاڑ ہے کہ تمام طاقتیں ٹکرا کے ختم ہو گئی، لیکن اس پہاڑ پر ایک خروچ نہیں آئی، اور انشاءاللہ قیامت تک قبر آ ہی نہیں سکتی، قیامت تک کبھی آ ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ یہ دین کس کا ہے، یہ امت کس کی ہے، یہ امت محمد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے۔ تو میرے آقا کی ذات وہ ذات ہے کہ کئی لوگوں نے میرے آقا پر انگشت زنی بھی کی ہے، میرے آقا پر کئی بول بھی بولے ہیں، لیکن اے لوگوں یاد رکھنا میرے آقا کی ذات پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بعد میرے آقا کی وہ ذات ہے کہ جس کے نام لے کر لوگ ہمیشہ اپنے آپ کو سنوارا کرتے ہیں۔ پوری دنیا بھی اگر کسی چیز کو مانتی ہو، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں میں دوستو، ایک ایسی ذات ہے میرے اللہ تعالیٰ کے بعد، ایک میرے حضور کی ذات ہے جس کا نام ہر سیکنڈ، ہر منٹ میں، ہر گھنٹے میں لیا جاتا ہے، کبھی درود کی شکل میں، کبھی صلاۃ السلام کی شکل میں، کبھی ذکر و اذکار کی صورت میں، کبھی نماز میں درود کے ذریعے۔ آقا کی ذات وہ ذات ہے کہ جب میرے آقا کی تعریف کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جب میرے مصطفیٰ کی بات آتی ہے کہتے ہیں کعبے کی بدرالدجا تم پہ کروڑ درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑ درود۔ میرے آقا کی بات آتی ہے تو ہم عرض کرتے ہیں اے شہنشاہ اے مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلیٰ الصلاۃ والسلام۔ اور جب میرے مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر خلقی کلہم۔ پوری دنیا اٹھا لیجئے، میرے مصطفیٰ کا نام کل بھی زندہ تھا،
آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہیں گا۔ میدان محشر میں بھی میرے آقا کی تم عظمت دیکھ لو گے۔ میرے اعلیٰ حضرت، میرے پیارے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے دشمن تیرے، یا رسول اللہ جس نے آپ کے نام کو مٹانے کی کوشش کی ہے وہ مٹ گئے، مٹتے ہیں مٹ گئے مٹ جائیں گے آدھا تیرے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹیں گا کبھی چرچا تیرا۔ دنیا کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے، پوری ہسٹری دیکھ لیجیے، پوری ہسٹری دیکھ لیجیے، سب لوگ آئے، کچھ دیر تک ان کا بات چلی، لیکن آخر میں وہ ختم بھی ہو گئے، زوال بھی ہو گئے۔ لیکن میرے آقا کی ذات وہ ذات ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، وہ عرض کرتے ہیں، ایک نام مصطفیٰ ہے جو بڑھ کر کبھی گھٹا نہیں۔ میرے آقا کا ایک ایسا نام ہے جو بڑھ کر کبھی گھٹا نہیں، ورنہ تو ہر عروج کو پنہا زوال ہے، ورنہ تو جو بھی آگے بڑھتا ہے اس کو نیچے گرنا ہی ہوتا ہے۔ لیکن یہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے کہ جو ہمیشہ بڑھتی 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 اور بڑھتی ہی رہے گی، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہونے والی ہے؟ ارے جس کا نام رب بلند کرے تو بھلا اس کو کون گرا سکتا ہے؟ دوستو، اگر کوئی سورج پر تھوکے تو وہ تھوک سورج کی کرنوں کو ختم نہیں کرتا، بلکہ وہ تھوک خود اسی کے منہ پر گرتا ہے۔ میرے آقا کے نام کو کوئی کتنا بھی خراب کرنا چاہے، لیکن یاد رکھیے، کل بھی کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں، قیامت تک ہماری نسلیں کہیں گی، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور کہتے رہیں گے، یا رسول اللہ ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، مولا تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالی حق کے ساتھ ہمیشہ استقامت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پہ جس طریقے سے توکل اور بھروسہ کرنے کو کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر بھروسہ کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی، اس کو لائک کرے، شیئر کرے اور پورے دنیا میں اس کو پھیلائے، اور کمنٹ میں ضرور اپنی رائے ارشاد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔